ہم 4 بہنیں اور بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں سب سے بڑی اور بہت خوش شکل تھی۔ والدین کو ہمیشہ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے کی تلاش رہتی ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میرے لیے اچھی صورت اور اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے کئی خوشحال گھرانوں سے اچھے رشتے بھی آئے، مگر بات نہ بن سکی۔ ایک تو ہمارا گھر 4 مرلے کا اور بوسیدہ سا تھا، اس پر غربت کی وجہ سے میرا جہیز بھی نہ بن سکا۔ اب ظاہر ہے جو لوگ محل نما گھروں میں رہتے ہوں وہ رشتہ کرتے وقت لڑکی والوں کا رہن سہن، گھر اور محلہ بھی تو دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے والدین نے بھی کئی اچھے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا دیے کہ وہ لوگ غریب تھے اور انہوں نے میرے لیے کسی امیر گھرانے کا خواب دیکھا تھا۔ بالآخر والد صاحب نے اس سنہرے خواب کی تعبیر ڈھونڈ نکالی۔ ابا جان کے ایک دوست اشتیاق احمد نے ان کو بتایا کہ ان کے ایک واقف کار دبئی میں رہتے ہیں جس کے پاس وہ کام کرتے ہیں۔ وہ ایک عربی تاجر تھا اور بہت دولت مند تھا۔ وہ پاکستانی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم کہو تو میں اپنے دوست سے بات کروں، وہ آج کل اس عربی تاجر کے ساتھ پاکستان آیا ہوا ہے۔ والد صاحب نے فوراً حامی بھر لی کہ ہاں، میں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ تو کرنا ہے، چلو مجھے ان کے پاس لے چلو تاکہ میں اس سے مل لوں۔ اگر عربی زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہے تو میں اس رشتے کو قبول کر لوں گا۔ یہ عربی تاجر سیر و تفریح کی غرض سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ والد دوست کے ہمراہ جا کر اس سے ملے۔ یہ کوئی 1.5 عمر شخص تھا لیکن کافی امیر اور کبیر تھا۔ والد صاحب نے فوراً اس رشتے کو قبول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ والد نہ جانے کیوں ایسے ہو گئے کہ نہ کوئی تحقیقات کی اور نہ یہ سوچا کہ بیٹی اتنی دور غیر ملک جائے گی تو اس کی خیر خبر کیسے لیں گے، بس فوراً ہاں کر دی، محض اپنے دوست کے بھروسے پر جو اس عربی تاجر کے پاس ملازم تھا۔ عربی تاجر نے ہمارے گھر آ کر مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی اور ہمارے گھر پر چند لوگوں میں میرا نکاح ہوا۔ میں 2 دن بعد اپنے شوہر کے ہمراہ مسقط کے قریب ایک گاؤں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک زبردست قسم کی عورت بطور سوتن میرے استقبال کی منتظر ہے، جس کے 2 بچے بھی تھے، اور وہ میرے آتے ہی مجھے عربی میں باتیں سنانے لگی جسے میں سمجھ نہ پائی۔ وہ تو مجھے مارنے پیٹنے کو آ رہی تھی مگر شوہر نے اسے قابو کیا۔ ان حالات کو میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا کہ اب چارہ ہی کیا تھا۔ سوتن اتنی تند مزاج تھی کہ میں اس کے روبرو بیٹھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جب اس کو غصہ آتا تو اپنے شوہر کو بھی کھری کھری سنا دیتی تھی۔ شوہر نے ایک عربی ٹیوٹر کا گھر پر انتظام کروایا اور 2 ماہ میں نے عربی سیکھ لی۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود سوتن مجھ سے سارے کام کرواتی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس عورت کی ہر زیادتی کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ سوچا اب جیون کی دوڑ جس کے ساتھ بند گئی ہے تو اس ناطے کو توڑنا نہیں۔ میرا شوہر میرا خیال کرتا تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی، میری دل جوئی بھی کرتا، مگر تنہائی تھی اور سوتن کا رات تھا۔ شوہر تو زیادہ تر دبئی یا دوسرے ملکوں میں رہتا۔ یوں ہی سال گزر گیا۔ سوتن کے سامنے میں زبان نہ کھول سکتی تھی، ورنہ میرا برا حال کر کے وہ مجھے تانے دیتی کہ تو نیچ ذات ہے اور میں عربی ہوں، تو غریب خاندان سے ہے، تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے۔ غرض مجھے وہ بہت سے القابات سے نوازتی، اور میرا یہاں تھا بھی کون کہ جس کے پاس جا سکتی تھی۔ شوہر بھی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا، وہ اس کی خاندانی بیوی تھی۔ ظلم سہنا اب میری عادت بن گئی۔ جس کے پاس کوئی نہ ہو وہ دشمن کے نرغے میں گھر جائے تو سوائے ہتھیار ڈالنے کے چارہ کیا رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی آخر ہتھیار ڈال دیے۔ میرے والدین نے میری ساری کشتیاں جلا دی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کو کیا رہ گیا تھا۔ سوچا کہ قسمت میں اس دیو قامت عورت کی نکرانی بننا ہی لکھا ہوگا، سو میں بن گئی۔ سال بھر تو میں نے برداشت کیا، مگر کہاں تک، آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سنا تو تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر ایسا میٹھا پھل کس کام کا
جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں۔ میرا شوہر اکثر کام سے باہر رہتا، میرا واسطہ بر وقت سوتن سے رہتا جو مجھ سے کام کراتے نہ تھکتی۔ ہر شے پر اسی کا قبضہ تھا، ہر چیز کی وہ مالک تھی، اسی کا حکم ہی چلتا تھا۔ وہ شوہر کے بھی میرے خلاف کان بھرتی رہتی۔ جب بھی وہ گھر آتا میں تو بس اس کی باندھی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے میرے والد نے مجھے بہت سے روپوں کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ یہ چند سال میں نے کیسے گزارے خدا ہی جانتا ہے۔ فون پر بھی ماں باپ سے ڈر کر بات کرتی تھی کہ مجھے اجازت ہی نہ تھی۔ ایک دن آخر میرے خاوند کو مجھ پر ترس آ گیا کہ سوتن میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ اس نے میرے لیے علیحدہ مکان تعمیر کروانے کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں ہمارے وطن سے چند پاکستانی نوجوان جو کمانے کی خاطر یہاں آئے ہوئے تھے، یہ راج مزدور تھے، انہوں نے میرے شوہر سے مکان کا ٹھیکہ لے لیا۔ یہ مکان اس مکان میں جہاں میں سوتن کے ساتھ رہ رہی تھی اس کے سامنے ہی تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ مزدور چلچلاتی دھوپ میں کام کرنے کے بعد ذرا دیر کو سستانے کسی درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ جاتے۔ ایک روز ان میں سے ایک نوجوان پیاس کی تاب نہ لا کر ہمارے در پر آیا اور پانی کا سوال کیا۔ میری سوتن سو رہی تھی، مجھے پسینہ بہاتے اپنے اس ہم وطن پر کافی ترس آیا۔ پردیس میں جہاں کوئی اپنا نہ ہو وہاں اپنا ہم وطن ملنا بھی بہت خوشی دیتا ہے۔ میں نے در سے جھانکا تھا کیونکہ مجھے بھری دوپہر کی اس بے اندازہ تنہائی میں یہ دستک بھلی لگی۔ اس کا دل بھی کسی چارہ ساز کا آرزو مند تھا شاید، اور میں تو اتنی حسرت زدہ ہو گئی تھی کہ جی چاہتا تھا در و دیوار سے حال زار کہوں یا پھر زمین پر انگلیوں سے درد لکھوں۔ ایسے میں کسی آدم ذات کا در پر صدا دینا میرے من کے مرجھائے پھول کو کھلانے کے لیے کافی تھا۔ یہ نوجوان جو پانی مانگنے آیا تھا، اسے اتفاق کہوں یا اللہ کی مرضی کہ جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کے شہر کا نام بھی وہی ہے جو میرا شہر ہے تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ملتان یعنی ہمارے شہر کا ہی تھا۔ میں نے اس سے مزید پوچھا کہ ملتان میں کہاں گھر ہے، اور یہ سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی کہ وہ ہمارے ہی علاقے کا تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں نے اپنے والدین کا نام لیا وہ انہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے اپنے والدین کا حال احوال پوچھا اور یوں اس کے ساتھ اپنی دھرتی کی مٹی کا رشتہ قائم محسوس ہوا۔ میں نے اللہ کی قدرت پر حیران تھی۔ اب ہر دوپہر جب کھانے کا وقفہ ہوتا وہ دستک دیتا اور میں ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ اس کے حوالے کر دیتی۔ یوں صحرا میں قید کسی آدم ذات کی صورت دیکھ کر خوش ہو لیتی تھی۔ سلام دعا سے بات چیت آگے بڑھی اور میں اپنے گھر کا کھانا پلیٹ میں ڈھک کر اس کو دینے لگی، کہتی کہ تم لوگ یہاں پردیسی ہو، یہ کھا لو۔ یہاں تم لوگوں کو گھر کا پکا کھانا کب نصیب ہوتا ہے۔ میں بھی تو پردیسی تھی اور پردیسی ہی پردیسیوں کے دکھ جانتے ہیں۔ میں نے شوہر کا گھر سمجھ کر کبھی اس نوجوان کو گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا اور نہ خود شوہر کے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھا۔ اس بات کا علم میرے سوتن کو بھی تھا کہ میں مزدوروں کو پانی دیتی ہوں۔ وہ مجھے راج مزدوروں کو پینے کا پانی دینے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں نے بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ کسی سے محبت کروں گی۔ محبت تھی کہاں اس دنیا میں جس ہمدرد چہرے کو دیکھتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہی تنہائی کی سنگلاخ میں جینے کا آسرا ہے۔ دل میں زندہ رہنے کی آرزو تو ابھی بھی جگنوؤں کی طرح چمکتی تھی، مگر گناہ کا تصور تک نہ کیا تھا۔ بس ایک مزدور کو جو ہم وطن تھا اور پیاسا ہوتا تھا پانی کا ایک جگ روزانہ دے دیا کرتی، اس کے بدلے اللہ سے صرف سکون مانگتی تھی۔ ایک روز میری سوتن نے مجھ سے اپنا ایک قیمتی لباس استری کرنے کو کہا اور وہ مجھ سے انجانے میں جل گیا۔ وہ بھڑک اٹھی، اس نے چلا کر کہا، تو کس کے تصور میں کھوئی رہتی ہے؟ تو نے میرا لباس کیوں جلایا؟ کیا اس لیے کہ تیرا دھیان آج کل کسی اور طرف لگ گیا ہے، یا یہ کہ تم نے حسد کی وجہ سے میرا سوٹ جلایا ہے؟ اور پھر اس نے حد کر دی، مجھے اتنی باتیں سنائی اور کہنے لگی کہ شوہر کو لینے دو، آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کیا ہوں۔ مجھے بھی اس دن بہت غصہ آیا اور پہلی بار میں نے اس کے سامنے زبان کھولی۔ میں نے کہا،
کہ تم جو سمجھو، لباس کو جلنا تھا سو جل گیا ہے۔ وہ بولی کہ تم نے مجھ کو ایسا جواب دیا ہے کہ میں تم کو اس کی سزا ضرور دوں گی اور ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد کرو گی۔ میں عربی کی بیوی ہوں، تیری غلام نہیں۔ میری زبان ہی کھلنے پر وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اس شام کو جب میرے شوہر گھر آئے، اس عورت نے نہ جانے کیا کیا باتیں کی۔ اس کو کہے کہ اس نے کمرے میں آ کر مجھ سے کہا میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم میرے لائق نہیں رہی ہو۔ یہ سن کر میں رو پڑی اور دیوار سے لگ کر خوب روئی۔ مجھے لگا کہ آج میرے سارے اپنے مر گئے ہیں اور میں اس بھرے پردیس میں بے آسرا ہو گئی ہوں۔ یہاں نہ کوئی اپنا تھا اور نہ رشتہ دار۔ اب میں کیا کروں گی اور کدھر جاؤں گی؟ ساری رات اس اندیشے میں کٹ گئی۔ اگلے دن یہی سوچ رہی تھی کہ دوپہر کو پھر اس نوجوان نے دستک دی اور ٹھنڈے پانی کی صدا لگائی۔ میں نے اٹھ کر اس کو جگ دیا، لیکن آج میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور میں کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ صبح میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ اگر اس نے تمہیں طلاق دی اور تمہیں گھر سے جانے کو کہا تو میں تم کو سہارا دوں گا۔ تم فی الحال پاکستان واپس چلی جاؤ، میں تم کو وہاں آ کر تمہارے والدین سے رشتہ مانگ کر اپنا لوں گا۔ ابھی تم کو پاکستان جا کر اپنے والدین کو حالات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ شام کو عربی آیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے والد کو فون پر اطلاع کر دی ہے، تمہارا خروج لگ جائے گا، تم تیار رہنا پاکستان جانے کے لیے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اپنے کمرے میں جا کر تیاری کرنے لگی۔ عربی نے مجھے جو زیور دیا تھا کہا کہ تم یہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں خوش نہیں ہو، واپس جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ میں تمہارے لیے اتنی رقم کا انتظام کر دیتا ہوں کہ تم پاکستان میں کئی سال بغیر مالی تنگی کے گزار سکتی ہو۔ جب میں پاکستان پہنچی تو ماں باپ نے میری حالت پر کلیجہ تھام لیا۔ انہوں نے تو مجھے بڑی آرزو سے رخصت کیا تھا۔ جب کبھی ان سے فون پر بات کرتی تھی تب بھی اپنے دکھ سکھ نہ سناتی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو، مگر اب میرا چہرہ خود میری کہانی کہہ رہا تھا، جس پر خوشی کا ایک بھی پھول نہیں تھا۔ میری جن کزنوں کی غریب اور متوسط گھرانوں میں شادیاں ہو گئی تھی، وہ بھی آج خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، مگر میں ایک امیر کبیر گھر میں بیاہی جانے والی اور سونے کا ڈھیر سارا زیور لے کر آنے والی پھر بھی خالی دامن تھی، اور ساتھ میں ماتھے پر طلاق کا ٹیکا سجا کر آئی تھی۔ 6 ماہ والدین مجھے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتے رہے اور میری دوسری شادی کے لیے تگودو کرنے لگے۔ بالآخر میں نے ان کو بتا دیا کہ ایک راج مزدور جس کا نام عمران ہے، اس نے مسقط میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرا رشتہ مانگنا آئے گا۔ مجھے بھی وہ پسند ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی مرضی کر لی اور میں نے بھی آپ لوگوں کے فیصلے پر سر جھکا دیا، مگر اب آپ میرا اس کے ساتھ رشتہ کر دینا۔ مجھے راج مزدور قبول ہے، مگر ایسی دولت نہیں جو ہر لمحہ ناگت بن کر انسان کو ڈستی رہے۔ سال گزر گیا اور عمران نہ اس کے گھر سے کوئی آیا۔ میں مایوس ہو گئی، سوچتی تھی کہ عمران بھی بے وفا نکلا، اس نے بھی دھوکہ دیا۔ میں نے اس کا خیال دل سے نکالنا چاہا، لیکن 1 سال کے بعد ایک روز وہ اپنے بوڑھے والدین کو لے کر آ گیا۔ ماں باپ نے اس بار میری مرضی کا احترام کیا اور اس رشتے کو قبول کر کے میری شادی عمران سے کروا دی۔ 3 سال بعد عمران پاکستان آ گیا اور یہی کام کرنے لگا۔ میں بھی خوش تھی۔ آج ایک مزدور کے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور مسقط میں گزارے وہ اذیت بھرے دن یاد بھی نہیں کرنا چاہتی کہ اس وقت کو یاد بھی کر کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ خوشی اور سکون دولت سے نہیں بلکہ عزت اور پیار سے ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر مزید آپ ایسی ناول کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔